سورہ فاتحہ کا مجرب وظیفہ فتح مشکلات اور روحانی برکات کے لیے، ہر قسم کی مہمات میں کامیابی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت، جملہ امراض سے شفا یابی اور اللہ کی خاص مدد نصرت کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلا گیا اور پھر اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی تھی۔ پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ نماز پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر اس نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہہ دینا، پھر آسانی سے جتنا قرآن تجھے یاد ہے اس کی تلاوت کر لو، پھر اچھی طرح سے رکوع کر لو، پھر سر اٹھا کر پوری طرح سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسی طرح ساری نماز پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ سچے مومن کی پہچان، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک ٹوکری کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوکری لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال۔ صحابہ سارے منتظر، خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے، ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ سرکار علیہ السلام انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج صحابہ سارے متعجب، غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی ٹوکری لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا
کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے کہ انگور کھٹے ہیں اور اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجہ پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم مذاق کے طور پر اپنی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈالتے رہے۔ آخر میں فرمایا علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے تو گٹھلیوں سمیت کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر سب ہنس پڑے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ فتح، مشکلات اور روحانی برکات کے لیے، ہر قسم کی مہمات میں کامیابی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت، جملہ امراض سے شفا یابی اور اللہ کی خاص مدد و نصرت کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ 10 بار پڑھ لینے کے بعد جب 11ویں مرتبہ پڑھنے لگے اور اس آیت پر پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اسی ایک آیت کی ایک تسبیح 100 مرتبہ کریں اور پھر بقیہ سورت مکمل کر لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پانی دم کر کے پئیں۔ اس وظیفہ کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ سادہ طریق سے فقط سورت کا 3 بار، 7 بار، 11 بار، 40 بار یا 100 بار حسب ضرورت پڑھنا بھی کثیر فوائد و برکات کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غائب ہونے کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔